فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، ہم سب مل کر وجہ تخلیق کائنات سرور کون و مکان تاجدار مدینہ خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پڑھتے چلے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید و فرقان حمید کو ہم تمام کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ میرے اور آپ کے آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ جس طرح سے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ عظیم الشان مہینہ جس کو شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں یہ بات ہمارے سامنے ملتی ہے، حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری رمضان شہر اللہ۔ یہ شعبان کا مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ بتایا ہے۔ اس مہینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اور اس رمضان کے مہینے کے تعلق سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ تو اللہ اور اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے، لیکن جس مہینے سے شعبان کے مہینے سے نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس مہینے کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا عطا کردہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر روزے رکھنے کا بھی حکم ہے، اس کے اندر قرآن پاک کو پڑھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اس مہینے کے اندر آدمی اگر صاحب نصاب اگر ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ تو قرآن پاک سے جڑنے کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے ہیں کہ ہم اس مہینے کے اندر ہی زکوٰۃ کو ادا کر دیتے تھے۔ بعض لوگوں کا نظام یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں دینا پسند کرتے ہیں، دے ضرور دیں، اس میں کوئی جو ہے دو رائے نہیں ہے، لیکن اگر رجب کے مہینے میں یا شعبان کے مہینے میں صاحب نصاب اگر ہو گئے ہوں، ایک سال آپ کے اوپر گزر گیا ہو مال آنے کے بعد، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جس مہینے میں زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہو گئی ہے اسی مہینے میں زکوٰۃ دے دینا چاہیے۔ بعض ہمارے دینی بھائیوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شعبان میں، رجب میں، ربیع الاول میں جن کا مہینہ اگر زکوٰۃ کی فرضیت کا ہو جائے تو وہ رمضان کے انتظار میں ٹھہرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جس مہینے میں حولان حول جس کو کہا جاتا ہے، پورا مہینہ جس میں گزر جاتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمایا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق
ہم اسی شعبان کے مہینے میں ہماری زکوٰۃ ادا کر دیتے. تو پوچھا گیا کہ رمضان کی افضلیت زیادہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی جو رمضان کے مہینے کی آمد میں، رمضان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں، رمضان میں عبادتیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اسباب نہ ہو، ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو، ان کے پاس جو ہے رمضان کی انتظامات نہ ہو، تو ان کی سہولت کے لیے ہم جو ہے شعبان میں ہی جو ہے اپنی زکوٰۃ ادا کر دیتے تھے. دیکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کیا ہم سے زیادہ معلوم نہیں تھا کہ رمضان میں دینا افضل ہے؟ ہم سے زیادہ معلوم تھا، لیکن وہ خود سے زیادہ اپنے دوسرے دینی بھائیوں کا خیال کرنا افضل سمجھتے تھے. اپنی ضروریات تو اپنی جگہ ہے، لیکن سامنے والوں کی ضروریات کا بھی خیال کرتے تھے. تو ہم بھی اگر جو ہے رمضان میں دینا چاہتے ہیں دیجئے، ضرور دیجئے، لیکن رمضان سے پہلے ایسے لوگوں کا انتخاب کریں، ایسے لوگوں کو چنیں. ہمارے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جن کے پاس سحری اور جو ہے افطار کا انتظام کرنے کی سہولت نہ ہو، جن کے پاس روزے رکھنے کی اگر سکت نہ ہو، وہ یہ سوچ کے روزہ چھوڑ دیں کہ ہم کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، ہم سحری کیسے کریں گے، ہم افطار کیسے کریں گے. تو اس طریقے سے ہم اگر دیکھیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنے سے زیادہ اپنے دوسرے بھائیوں کا بھی خیال کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. دعا میں خوش رہے احمد اور فاتحہ کا جملہ بول کر دیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پسند فرمایا کرتے تھے کہ شعبان کے مہینے کی عظمت ان کو معلوم تھی. یہ مہینہ نزول قرآن کی، اللہ کی طرف سے حکم نامہ جاری کرنے کا مہینہ ہے. اسی لیے حدیث پاک اور قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے بات ملتی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کرنے کے اصول و ضوابط اور احکامات جاری فرمائے تھے، اور رمضان میں لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا گیا. دونوں میں فرق ہے، آپ سمجھ لیں اس کو. یہ مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ قرآن پاک کے نزول ہونے کے احکامات دینے کا مہینہ ہے، اور اسی لیے سورہ دخان کے اندر فرمایا گیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کرنے کے احکامات صادر فرمائے تھے. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ میں تم کو گناہوں سے ڈراؤں اور جنت کی بشارت دے دوں. بہت سا ہمارا طبقہ ایسا ہے جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے جاتے. جب پوچھا جائے کہ بھئی آپ اتنے گناہ کر رہے ہیں، اتنی ہمت اور اتنی شجاعت، آخر کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اللہ ارحم الراحمین ہے. میرے محترم، اللہ ضرور ہے ارحم الراحمین، لیکن جانتے بوجھتے اگر کوئی گناہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے گا، ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے غلطی کس کو کہا جاتا ہے؟ غلطی اس کو کہی جاتی ہے جو غلطی سے غلطی ہو جائے. جان بوجھ کے کوئی غلطی کرنا، جان بوجھ کے کوئی گناہ کرنا، جان بوجھ کے کسی کو تکلیف دینا، جان بوجھ کر کسی کا حق کھانا، جان بوجھ کر کسی کا مال اپنے پاس رکھ لینا، جان بوجھ کر امانت میں خیانت کرنا، جان بوجھ کر گالی گلوچ کرنا، جان بوجھ کر کسی پہ اوپر مار پیٹ کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کیا زندگی میں ہم سے نہیں ہوئے؟ کیا جھوٹ ہماری زبان سے نہیں نکلا؟ کیا آنکھوں سے ہمارا گناہ نہیں ہوا؟ کیا زبان سے ہمارے گناہ نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے کانوں نے گناہ نہیں کیے؟ کیا ہمارے ہاتھ اور پیر نے ہم سے جو ہے گناہ نہیں کروائے؟ تو اب ان تمام گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے کا یہ مہینہ ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس مہینے کے اندر ہر ایک حکم کو صادر کرنے کا ذریعہ اور جو ہے وسیلہ بنایا اس مہینے کو. یعنی اس دنیا کے اندر کتنے لوگ مریں گے اس کی ساری فہرست جو ہے شعبان المعظم کے مبارک رات جس کو لیلۃ البرات کہا گیا اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے. اب ہم یہاں سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا نام اب زندوں میں رہے گا یا ہمارا نام مردوں میں رہے گا. ہم یہاں بھی بیٹھے ہوئے صحیح سلامت ہیں, یہاں سے جب اٹھ کے جائیں گے فرمایا گیا موت جو ہے اللہ والوں سے پوچھا گیا کہ موت کیا ہے اور موت کی اہمیت کیا ہے, موت آنے کے ذرائع کیا ہے اور موت سے کیسے ڈرنا چاہیے اور موت آنے کے ذرائع کس طریقے سے ہیں. تو فرمایا گیا تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے موت کے بارے میں نشاندہیاں فرمائی, نشانیاں فرمائی. ایک نشانی ایک اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تکبیر تحریمہ باندھ کے اور ہماری ایک نماز ہم پڑھ لیے تو فرمایا گیا ایک نماز سے دوسری نماز تک کا بھی اگر ہم کو وقت دیا جا رہا ہے وہ ہمارے لیے وقت ہے, وہ ہماری زندگی ہے. اگر دوسری نماز تک اگر ہمارا خاتمہ ہو جائے تو یہ موت ہے. موت کا بھروسہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو بعض اللہ والوں نے اس کی مثال دی ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کا ہم کو بھروسہ نہیں ہے کہ موت کب واقع ہو سکتی ہے. اور دوسرے اللہ والوں سے بعض اللہ والوں نے اپنے اپنے اقوال میں یہ فرمائے کہ ہم تو جو ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک دیکھ رہے ہیں. یہاں تو بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ باندھ لیے نماز میں, سلام پھیرنے سے پہلے تک موت کب آ جائے ہمیں بھروسہ نہیں. ایک مثال یہ دی گئی. اب ایک اچھی مثال اور ایک ہمارے سامنے آ رہی ہے. بعض اللہ والے موت سے اتنا ڈرتے اللہ سے خشیت الہی میں اتنا مصروف ہو جاتے, ہمیشہ موت کا جو معاملہ ہے اس کو یاد کرتے رہتے اور اپنی زندگی کے اندر جو کچھ بھی اعمال ہوئے ہیں اس کا محاسبہ کرتے رہتے. تو پوچھا گیا کہ موت کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ اللہ کے بندے جان لو, کان کھول کر سن لو کہ جب نماز پڑھنے کے لیے ہم قاعدے میں بیٹھتے ہیں ایک سلام ادھر پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ کہنے کے بعد دوسرے سلام کا بھی وقت دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا یہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے. اس کے اندر بھی موت کبھی بھی آ سکتی. آج ہم اس موت کو بھول گئے. جو آدمی اپنی موت کو بھول جاتا ہے وہ شیطان کے حربوں کے اندر آ جاتا ہے, شیطان کے حملوں میں ملوث ہو جاتا ہے. اور جو آدمی اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہتا ہے, ہمیشہ اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھتا ہے, تو فرمایا گیا اگر وہ اللہ کے ڈر کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, اسی اسنا میں اگر اس کو موت بھی واقع ہو گئی تو اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اٹھایا جائے گا, اللہ کے مقرب بندوں میں اٹھایا جائے. تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ, اس مہینے میں سب لکھ لیا جائے گا کہ کون جو ہے پیدا ہونے والے ہیں, کتنے بچے دنیا میں آئیں گے, کتنی بچیاں دنیا کے اندر آئیں گی, کتنے مرد اس دنیا سے جائیں گے, کتنی عورتیں اس دنیا سے جو ہے جدا ہو جائیں گی, کتنے میاں بیوی اپنے درمیان میں جو ہے الگ ہو جائیں گے, ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے, کتنے بچے اپنے والدین سے دور ہو جائیں گے, کتنے والدین اپنے بچوں کو کھو دیں گے. یہ سارا کا سارا منظرنامہ اللہ تبارک و تعالی یہ شعبان کے مہینے میں فرشتوں کو حوالے فرماتا ہے. تو شعبان کا مہینہ بڑا عظیم الشان مہینہ ہے, توبہ و استغفار کا مہینہ ہے, اپنے توبہ اور جو ہے اپنے گناہوں پر ندامت کا مہینہ ہے. ہم سمجھتے نہیں ہیں, ہم غفلتوں والی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی آخری جب ہماری عمر پہنچ جائے گی 60 سال 70 سال جب آئیں گے مسجدوں میں بیٹھیں گے جب سجدے کریں گے. ارے آپ جان لیں کہ آج جو ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اب تک جو ہے دنیا میں جوانی گزار لیں گے, جو چاہے کر لیں گے, جب بڑھاپا آئے گا مسجد میں بیٹھ جائیں گے, مسجد میں نمازیں ادا کر لیں گے, جب توبہ کر لیں گے, جب اس کے بعد ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ہماری سوچ فکر ہو گئی. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو بیماری کی وجہ سے سجدہ بھی نہیں کر سکتے. آپ دیکھ لیجئے,
کچھ نہ کچھ بیماری ایسی ان کے پاس آ گئی کہ وہ جھک نہیں سکتے، وہ سجدہ تک نہیں کر سکتے، وہ کرسیوں پہ نماز ادا کرتے۔ اب آپ بتلائیے اس سے بڑھ کے اور مثال ہم کو کیا چاہیے؟ ہمارا فیوچر پلاننگ کیسا رہا ہمارے نوجوان بچوں کا؟ ابھی تو عمر ہی کیا ہے ہماری، ابھی ہم نے دنیا دیکھی کیا ہے؟ پہلے دنیا کے سارے مزے لے لیں گے، دنیا کے پورے کام کاج کر لیں گے، تب جا کے ہم جو ہے اپنے جو ہے آخری وقت میں مسجدوں میں بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد جب جو ہے توبہ تلہ کر لیں گے، ختم، ہم جو ہے دودھ سے دھلے ہوئے ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ غفلت والی زندگی ہے، یہ غفلت ہے۔ اس غفلت میں ہم جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اس غفلت والی زندگی سے جاگ جائیں، باہر آ جائیں۔ ہم کو اللہ کے سامنے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت مطہرہ پر جو سنتیں ہمارے سامنے رکھی گئی، اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت، اور خاص طور پر گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، اپنی زندگیوں کے اندر ایک نیا ولولہ لائیں، اپنی زندگیوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کا سلیقہ یہ پیدا کریں اپنے زندگیوں کے اندر، ایک ایک سنت کو جانیں۔ ہمارا بہت نوجوان والا طبقہ ایسا ہے جو ابھی بھی جو کسی اور کے باتوں میں بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور جو ہے ایسا چھوٹا چھوٹا لباس پہن کے 3/4 پہن کے مسجدوں میں آ کے نماز ادا کرتا ہے۔ ہمارا نوجوان ایسا بھی ہے، وہ یہ تصور کرتا ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہن کر اللہ کے گھر میں آ کے ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا بعض نوجوان ایسا بھی ہے کہ تنگ ٹی شرٹیں یہاں تک اوپر تک آ کے جو ہے ٹھہر کر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بھائی میں نے بڑا کام کر لیا ہے۔ خدا را اللہ کے نبی کی سنت تو دیکھ لو، نماز ہو جائے گی۔ جب کبھی ان کو سمجھایا جائے گا تو جو بچے ذرا زیادہ ایڈوانس گوگل مولانا سے جو حاصل کرتے ہیں نا تعلیم، وہ زیادہ ایڈوانس بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے ہم تو ابھی آن لائن ماں کا جو ہے دیکھ لیں گے، مسئلہ دیکھ لیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ گوگل اور جو ہے آن لائن مسائل سے اپنا چھٹکارا حاصل کر لیجئے خدا را اللہ کے واسطے۔ اس کے اندر بڑے بڑے عیسائی مشنریز، یہودیزم، اس کے اندر اسلام کے نام سے بڑے بڑے ویب سائٹ بناتے ہیں، اور اس کے اندر ان کے حساب سے مسائل بنا دیتے ہیں، ہمارے مسائل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے جڑنا چاہیے، علماء سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، مسجد کے امام سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، مسجد کے مؤذن صاحب سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے، اور مستند جو کتابیں اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وقتی طور پر آپ جو ہے دیکھنا ہے دیکھ لیں، پھر اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، پوچھ لیں، علماء اکرام سے پوچھ لیں کہ بھائی میں نے یہ مسئلہ دیکھا، مسئلے میں یہ بتلایا گیا، کیا میں اس بتلائے ہوئے طریقے پہ عمل کروں یا نہ کروں؟ یہ علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آج ہر آدمی اپنی اپنی طرف سے فتوی بازی دے رہا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ شریعت میں کہاں ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے، یہ دلیل صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے۔ آپ کون ہیں کہ آپ ایسے فیصلے کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر اس کائنات کے اندر آ کے چلے گئے، انہوں نے اپنا کوئی جو ہے اس کے اندر عمل دخل نہیں لکھا، تو ہم کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو دین کو جان کر سمجھ کر، قرآن کو اس کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، حدیث پاک کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو حدیث میں کچھ ہم کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ والوں سے پوچھنے کی ضرورت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مطالعہ پہلے کریں، پڑھنے والے بنیں۔ آج ہمارے گھروں میں بڑے بڑے میگزینز آتے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر بڑے بڑے جو ہے دوسرے کتابیں رہتے ہیں، سب رہتا ہے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر اردو نہ پیپر آتا ہے، نہ ہمارے گھروں کے اندر نہ اردو کتابیں دکھتی ہیں۔ اگر گھر کے اندر مطالعہ کرنے کا شوق پیدا کریں گے تو یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کے بیٹھے ہوئے اپنے آنکھوں کی بینائی کو تباہ برباد کر رہے ہیں، اپنا ذہن ان کا خراب ہو رہا ہے، ان کی طبیعتیں خراب ہو رہی ہیں، آپ ان کو موبائل دے کر یہ سمجھ رہے ہیں، تصور کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے چھٹکارا پا لیا ہے۔ میرے
محترم بزرگوں دوستوں، خدا کی قسم بچے تباہ و برباد اس موبائل کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ماں باپ کام کاج میں مصروف ہیں اور بچے کو جو ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے موبائل دے رہے ہیں۔ اب وہ بچہ 5 سال 6 سال 8 سال کی عمر کا ہے، ابھی وہ اس کو دنیا اس نے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن اس موبائل کے اندر پوری دنیا کا مطالعہ کر لیا، پوری دنیا کی ساری اچھی چیزیں، بری چیزیں، غلط چیزیں اور نہ جانے اوریانیت کی چیزیں سب وہ دیکھ رہا ہے ہمارا بچہ۔ ان کے سامنے حدیث کی کتاب، اہل حدیث ان کے پاس رکھیں، ان کے سامنے دینیات رکھیں، ان کو روزانہ جو ہے پڑھنے کا ذوق اور شوق بتلائیں۔ اگر وہ موبائل کے عادی ہیں تو ان کو قرآن کا پڑھنے کا سلیقہ اور سننے کا جو ہے طریقہ بتلائیں کہ دیکھو بیٹا یہ قرآن ہے، یہ ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ کھولو، اس کے اندر روزانہ 10 آیتیں سنو، اس کا ترجمہ بھی سنو، پھر آپ ہم کو سناؤ۔ ایک ٹاسک بچوں کو دیا جائے، ایک گول ان کے سامنے رکھا جائے، ایک ایم اور مقصد ان کو بتایا جائے کہ دیکھو بیٹا تم اگر کھیلنا چاہتے ہو کھیلنا ضرور، تم اگر موبائل دیکھنا چاہتے ہو دیکھو ضرور، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مجھے قرآن کی 3 آیتیں پڑھو گے، اس کا ترجمہ سناؤ، حدیث کے 2 الفاظ سنو گے، 2 چھوٹی چھوٹی حدیث سنو گے، اس کا ترجمہ بھی یاد کرو گے۔ اور عربی بھی جو ہے آج کل الحمدللہ ٹیکنالوجی اور اے آئی کا دور ہے، کوئی چیز کا اگر ترجمہ آپ کو نہیں ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ کھولیے، اس کے اندر جو ہے وہ عبارت، وہ جو ہے سینٹنس لکھ دیجئے، اس کا ترجمہ آپ جو ہے بولنے کا حکم دیجئے، وہ فوراً آپ کو ترجمہ سامنے لا کے رکھ دے۔ آپ اردو میں چاہتے ہیں اردو میں لے لیں، آپ انگلش میں ترجمہ چاہتے ہیں انگلش میں لے لیں۔ یہ ٹیکنالوجی کو ہم اپنے بچوں کی بھلائی میں استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا بچہ پب جی کھیلنے کا عادی ہو گیا، ہمارا بچہ دوسرے لوڈو کھیلنے کا عادی ہو رہا، ہمارا بچہ نہ جانے نعوذ باللہ حرام گیم جو ہمارے پاس جو ہے اسلام میں شریعت میں جس کو حرام کہا گیا، آج ہمارا نوجوان بچہ بڑا ہوتے 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 وہ گیموں کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ اب وہ کہاں جو ہے روزہ رکھے گا، کہاں ذکر و اذکار کرے گا؟ صبح ہمارے بچوں کو سکھائیں، تسبیح دے کے مصلی دے کے بٹھائیں، دیکھو بیٹا اول کلمہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور تیسری تسبیح جو ہے سبحان اللہ، تیسرا کلمہ جو ہے 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ صبح شام ان کو درود پاک پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ بتلایا کرو۔ آپ یہ کرنے سے آپ خود پڑھنے والے ہوں گے، ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو دے دیں بٹھا دیں، اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا، آپ پڑھیں گے تو آپ کا بچہ بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ بچوں کی فطرت میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آپ یہودی بنانا چاہتے تو بنا لیں، نصرانی بنانا چاہتے، یہ لوگ اس کو جو ہے خراب کریں گے، ورنہ بچہ تو جو ہے صحیح سالم بہترین جو ہے فطرت میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بچہ 1 سال کا 2 سال کا ہے، دودھ پی رہا ہے، پھر بھی اس کے سامنے موبائل رکھا جا رہا ہے۔ آپ اس کے سامنے قرآن کی آیتوں کو سنائیں، اس کے سامنے پڑھتے رہا کریں۔ آپ دیکھ لیجئے اس بچوں کے اوپر نہ شیاطین حملہ کرتے ہیں، نہ ان کی بھی جو ہے طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو جو ہے آپ گھر کے اندر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ 2 سال 1 سال کے بچوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے بچوں کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں جا کے کوئی آ جاتے ہیں ہمارے دوست احباب کے، مولانا تھوڑی سی دعا پڑھ دیجئے تاکہ ہمارا بچہ 8 دن سے 10 دن سے 1 مہینے سے بیمار ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں روپے بچوں کے پیچھے لگا رہے ہیں، لیکن گھروں کے اندر کے نظام کو اسلامی نظام نہیں بنایا جا رہا، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ شیاطین حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے گھروں کے اوپر، جنات حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے گھروں کے اوپر۔ گھر کے اندر اللہ کا کلام ہی نہیں پڑھا جا رہا ہے تو شیاطین یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، چلو یہاں ڈیرا ڈالیں گے، یہیں پر آ کر رہ جائیں گے۔ اور جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کی جو ہے تلاوتیں ہوتی ہے، اس گھروں کے اندر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ اور بار مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے پورے رپورٹس بھی لکھا دیتے ہیں، ہر رپورٹ جسم کی پوری اسکیننگ ہو جاتی ہے، لیکن کہیں بھی مرض جو ہے پتہ نہیں چلتا، اور دیکھا گیا لاکھوں روپے لگا لیے۔ ارے کم سے کم آپ رجوع اللہ ہو جائیں، ایسے وقت میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ اگر ہماری جسمانی بیماری نہیں ہے تو شاید بچے کو روحانی بیماری ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے کسی مستند عالم دین سے آپ رجوع ہو جائیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت کیا کیا جائے، تو وہ اللہ والے بتائیں گے کہ دیکھو فلاں فلاں آیت کی تلاوت کرو، فلاں آیت پڑھو، یا فلاں چیز میں پانی کے اوپر دم کر کے پلایا کرو، کھلایا کرو،
اللہ کے کلام میں بڑی جو ہے تاثیر رکھی گئی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے قرآن کو جو نازل کیا، اللہ فرما رہا ہے یہ قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ نے اس کے اندر ہدایت بھی رکھی ہے اور شفا بھی اللہ نے اس کے اندر چھپا کر رکھی ہے۔ ما ہوا شفاء ورحمۃ للمؤمنین، سارے مومنین کے لیے رحمت اللہ نے اس کلام کو بنا کر نازل فرمایا۔ اور آج ہمارا نوجوان فلاں جو ہے ایسے عاملین کے پاس ہمارا جو ہے طبقہ جا رہا ہے جو نہ دیکھنے سے مسلمان نظر آتا ہے، نہ جس کی وضاقتہ سے مسلمانیت ٹپک رہی ہوتی ہے۔ صفلی علم کرنے والے لوگوں کے پاس ہمارا جو ہے مسلمان طبقہ جا کے بیٹھ رہا ہے، ان کے پیر پڑ رہا ہے، ان کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے۔ خدا را اللہ کے واسطے اپنے ایمان کو بچائے۔ آپ غیروں کے سامنے جا کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے چیزوں کو لا کے گاڑ رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ جائیں یہ حالات اس وقت جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو، خاص طور پہ ایمان والوں کو آزمایا جائے گا، کلمے پڑھنے والے کو آزمایا جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے اوپر ظلم ہوگا، تشدد ہوگا، ہمارے اوپر جو ہے بم برسائے، نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ایسے گھروں کے اندر بھی حالات پیدا کر دیے جائیں گے، ہم کو ہماری اکنامک سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا، ہم کو اپنے ہی جو ہے بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے، گھروں کے جھگڑوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، ایک دوسرے سے جو ہے دشمنیوں کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا، جس کے ذریعے سے ہمارا کاروبار چلنا خراب ہو جائے گا، ہمارا کاروبار چلنا ختم ہو جائے گا، ہماری اکنامک تباہ ہو جائے گی، ہمارا روپیہ پیسہ خراب ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم اتنا بڑا تصور کر لیں گے، اس کو ختم کرنے کی، نکالنے کی فکر میں سالوں سال ہمارے اسی میں لگ جائیں گے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، رجوع اللہ ہو جائیں، خدا اللہ کے واسطے۔ یہ پوری دنیا کی مصیبتیں چھوٹی ہیں، ہمارا رب سب سے بڑا ہے، یہ ذہن میں بات بٹھائیں۔ یہ بڑی سے بڑی بیماریاں اللہ کے سامنے چھوٹی ہے، ہمارا رب شفا دینے والا ہے، بڑا رحیم و کریم ہے۔ گولی ہم کھا رہے ہیں، کسی بھی طرح کی گولی، آپ اگر اس گولی کے اوپر یہ پڑھ لیں یا شافی یا کافی، تو دیکھ لینا وہ گولی کے کمالات ڈبل ہو جائیں گے، گولی کے اندر تاثیر ڈبل ہو جائے گی، ہماری بیماری آنن فانن میں ختم ہو جائے گی۔ آپ تصور یہ نہ کریں کہ یہ گولی کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے شفا رکھی ہے، بلکہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ تو گولی کو ایک ذریعہ بنایا، انجیکشن کو ایک ذریعہ بنایا، یہ ساری چیزوں کو، یہ آپریشنوں کو ایک ذریعہ بنایا، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے بچے دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس لیے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ کرکرے کھا رہے ہیں، وہ باہر کی چیزوں کو جو غلیظ طریقے سے کمپنیوں میں بنائے جاتے ہیں، جس کے اوپر نہ حلال کا سرٹیفکیٹ رہتا ہے، وہ کیسے جو ہے سامان استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کیسے استعمال کرتے ہیں کسی کو نہیں۔ اور اب تو الحمدللہ مارکیٹ میں ساری چیزیں آ گئی، آپ دیکھ لیجئے کہ گچو بنانے والا کیسا بناتا ہے، میگی بنانے والا کیسا بناتا ہے، اور بسکٹ بنانے والا کیسا بناتا ہے، اور یہ جو کرکرے، یہ چپس بنانے والے کتنے مہینوں سے رکھ کر لا کر مارکیٹ میں بیچتے ہیں، اس کے اندر کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے بیمار ہو رہے ہیں اور دواخانوں کی نظر ہو رہے ہیں۔ آج ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو صحیح کھانا کھلانے کے لیے، صحت مند غذا کھلانے کے لیے ماں باپ کے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک وہ دور تھا جو اس وقت میں ہم جو ہے پڑھتے تھے، آپ بھی جو ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ ہیں کہ پڑھنے کے دوران میں ایسی چیزیں جو ہے کمر گٹ لڈو، نہ جانے کیسی چیزیں بچوں کو بنا کے دیتے تھے، گھروں کے اندر جو ہے مرکل بناتے تھے، گھروں کی تیار کردہ چیزیں بچوں کو کھلانا چاہیے۔ آج ہم جو ہے باہر کے لوگوں کی چیزوں کے اندر کھلا دیے، چپس کھلا دیے، آپ گھروں میں بنائیے، آپ کو جو ہے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگے گا، لیکن آج وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو وقت دینے کے لیے۔ کچھ بھی اگر بچہ سوال کرنا چاہتا ہے، موبائل دیتے ہیں، بٹھا دیتے ہیں، اور ماں باپ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے بچہ آپ سے کیا بات کرنا چاہ رہا ہے، اس کے جو ہے ذہن کے اندر آخر کیا ایسی بات ہے، کون سا ایسا سوال ہے جس کو وہ پوچھنا چاہتا ہے، اور بچے کے ذہن میں بات آتی ہے کہ میں جب بھی ماں باپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ موبائل میں مصروف ہے، میں بھی موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اب ماں باپ ایسی کرتے کرتے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو کئی والدین رجوع ہوتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں
کہ مولانا صاحب ہمارا بچہ ہماری سن رہا نہیں ہے، ہماری جو ہے اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا. میرے محترم، آپ نے اس کو وقت بچپن میں وقت ہی کہاں دیا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کو وقت دے گا؟ وہ آپ کی کیوں سنے گا؟ وہ آپ کی نہیں سن سکتا اس لیے کہ آپ نے اس کی نہیں سنی ہے ابھی تک. اگر آپ بچپن سے لے کر اس کی جوانی تک سنتے، اس کی باتوں کو سنتے، اس کے خیالات کا جو ہے احساس اگر کرتے، تو وہ آپ آج جو ہے وہ آپ کا مطیع ہوتا، اطاعت گزار ہوتا، وہ آپ کا فرما بردار ہوتا، وہ آپ کے کہنے پہ، آپ کے باتوں پر عمل کرتا. لیکن آج آپ نے اس کو جو ہے، آج تک آپ نے اس کو دنیا کے حوالے کر دیا. اب وہ دنیا کے حوالے ہو گیا، آپ کے حوالے نہیں ہو سکتا. تو فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ مہینہ شعبان کا بڑا معظم مہینہ، مبارک مہینہ، ہر چیز کا حکم اللہ اس مہینے میں جو ہے صادر فرما دیتے. ایک سال سے دوسرے سال کے سارے کام کاج اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں تقسیم فرما دیتے ہیں. جس طرح فروری اور مارچ اور اپریل کے درمیان میں ہماری اسمبلیوں کے اندر اور ہماری پارلیمنٹ کے اندر جو بجٹ نکلتا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ہمارا بجٹ نکالتا ہے. کتنے لوگ مریں گے، کتنے پیدا ہوں گے، کتنوں کو جو ہے رزق میں کشادگی ہوگی، کتنوں کے رزق چھینے جائیں گے. فرمایا گیا کہ جو اللہ کو راضی کر لے گا اللہ اس سے راضی ہوگا، اس کے فیصلے میں تبدیلی ہو جائے گی، اس کی زندگیوں میں برکتیں آ جائیں گی، اس کے نام اعمال میں اللہ تبارک و تعالی اور اضافہ کرتا چلا جائے گا. بہرکیف میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ سے رجوع ہو جائیں. اور بڑا مبارک مہینہ، روزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو گزارا کرتے تھے. حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد اگر کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو یہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے. ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے اور اس عمل پر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے گناہوں پر محاسبہ کرتے ہوئے، توبہ و استغفار کرتے ہوئے، راتوں میں جو ہے جاگ کر اور جو ہے عبادتوں میں تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، دعائیں کرنا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا آج کرنا وقت کا تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس شعبان کے مہینے کی عظمت اور رفعت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. مرنے سے پہلے مولا ہم تمام کو کلمہ نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین.